پاکستان کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ میں بھارتی ٹیم کے خلاف 15 فروری کا میچ کھیلے گی۔ حکومت پاکستان کا اعلان سری لنکا کے صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو فیصلہ کن فون ثابت ہوا۔ سری لنکن صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف سے فون پر درخواست کی جو پاکستان نے مان لی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھی پاکستان سے یہی درخواست کی۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے صدر امین الاسلام نے چیئرمین PCB محسن نقوی کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ کہا سارے معاملے میں PCB نے بھرپور ساتھ دیا۔ ICC نے کہا ہے کہ ICC اور PCB کے درمیان کامیاب مذاکرات ہوئے۔ فریقین نے تعمیری روابط کی ضرورت کو تسلیم کیا، اتفاق کیا دیانتداری، غیر جانبداری، باہمی تعاون کے تحت متحد پرعزم اور تعمیری انداز میں کام کیا جائے گا۔ تمام اراکین ICC ایونٹس میں شرکت کی شرائط کے مطابق اپنی ذمہ داریوں کا احترام کریں گے۔ سری لنکن صدر کا وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ کہا شہباز شریف کا شکریہ جنہوں نے پاک بھارت میچ کو یقینی بنایا۔ جس کھیل سے ہم سب کو محبت ہے اس کو جاری رکھنے میں کردار پر شہباز شریف کا شکریہ۔ اس بات پر خوشی ہے کہ کولمبو میں شیڈیول پاک بھارت میچ پلان کے مطابق ہوگا۔ ICC نے بھارت سے میچ کھیلنے کے لیے پاکستان کے مطالبات تسلیم کر لیے۔ پاکستان نے اپنی جگہ برادر ملک بنگلہ دیش کے لیے مطالبات منوائے۔ ICC T20 ورلڈ کپ نہ کھیلنے پر بنگلہ دیش پر کوئی جرمانہ یا پابندی نہیں لگائے گا۔ بنگلہ دیش کو 2028 سے 2031 کے درمیان ICC کے ایک ایونٹ کی میزبانی دی جائے گی۔ ICC کا سرکاری اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ ICC PCB اور BCB سمیت دیگر اراکین کے ساتھ کھیل کے بہترین مفادات میں مسلسل بات چیت اور تعاون کے لیے پرعزم ہے۔ چیف ایگزیکٹو ICC سنجو گپتا نے کہا ICC T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کا نہ ہونا افسوسناک ہے۔ ICC کی توجہ مستقبل میں کھیلوں اور کھیلوں کے مواقع کو بہتر بنانے پر مرکوز ہے۔ سولر صارفین کے لیے بری خبر۔ نیپرا نے نیشنل گرڈ کو بجلی کی فروخت کے ریٹ کم کر دیا۔ پرانے سولر صارفین اپنی بجلی نیشنل گرڈ کو 25 روپے 32 پیسے فی یونٹ کے پرانے ریٹس پر ہی بیچیں گے، مگر نئے صارفین کو اب اس کی فی یونٹ قیمت 3 گنا سے بھی کم یعنی 8 روپے 13 پیسے ملے گی۔ نئے اور پرانے صارفین کے لیے نیٹ بلنگ کا بھی نیا نظام متعارف کرا دیا گیا۔ صارفین کا یونٹ اب سرکاری یونٹ کے برابر نہیں ہوگا۔ اب نیشنل گرڈ سے لی گئی ساری بجلی کی فی یونٹ قیمت سلیبز کے حساب سے ہوگی۔ نیٹ میٹرنگ کے لیے معاہدے کی مدت بھی 5 سال تک محدود۔ ملک میں سولر نیٹ میٹرنگ صارفین کی کل تعداد 4,66,000 ہے۔ پاور ڈویژن کی پاور پلاننگ اینڈ مانیٹرنگ کمپنی کی رپورٹ پاکستان میں نیٹ میٹرنگ سولر صارفین کا 82% بڑے شہروں میں ہے۔ لاہور میں 24%، ملتان میں 11%، راولپنڈی میں 9%، کراچی میں 7% اور فیصل آباد میں 6% سولر صارفین۔ پاکستان 2030 تک AI پر $1 ارب خرچ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعلان۔ انڈس AI ویک کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا آج پاکستان مصنوعی ذہانت کے میدان میں دنیا کے شانہ بشانہ چلنے کے لیے پرعزم اور مکمل طور پر تیار ہے۔ AI کے فوائد اور چیلنجز دونوں ہیں۔ نوجوانوں کو جدید علم اور مہارتوں سے آراستہ کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کہا لینڈ ریکارڈ میں اصلاحات سے کرپشن کا خاتمہ ممکن ہوگا۔ زمین کے ریکارڈ کی شفافیت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ منصوبے کے ذریعے ریونیو افسران کی بدعنوانی کو ختم کیا گیا ہے۔ ملکہ کوثر مری میں برف باری، ٹھنڈی ہوائیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق برف باری کا سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ کراچی سے پنجاب جانے والی مال بردار ٹرین کا سٹھارجہ کے قریب پٹری سے اترنے کا واقعہ، 14 گھنٹے بعد ڈاؤن ٹریک بحال۔ پنجاب سے کراچی جانے والی ٹرینیں روانہ۔ امدادی کام جاری، ٹرینوں کو نواب شاہ سمیت دیگر اسٹیشنز پر روکا گیا تھا۔ وزیر پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ تیرا میں کوئی بڑا آپریشن نہیں ہو رہا۔ تیرا کے عوام نے برف باری کی وجہ سے انخلا کیا۔ تیرا میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہے ہیں۔ وفاق فاٹا کو 28ویں ترمیم کے ذریعے واپس لینے کو تیار ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں گفتگو۔
بانی پی ٹی آئی آئندہ اسلام آباد کی طرف چڑھائی کا کبھی حکم نہیں دیں گے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا انکشاف، کہا کسی کنٹینر کی تیاری یا اسلام آباد کی طرف رخ کرنے کی بات درست نہیں، 8 فروری کو جو احتجاج تھا وہ ختم ہو چکا، اس کے بعد پارٹی کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ دوسری طرف پی ٹی آئی رہنما شاہد خٹک کا موقف بالکل مختلف، کہا کنٹینر پشاور میں تیار کھڑا ہے، ہم کسی بھی وقت کنٹینر پر چڑھ سکتے ہیں، کنٹینر کی ڈرائیونگ سیٹ پر محمود خان اچکزئی اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا موقف یہاں بھی مختلف، کہا بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی اور راجہ ناصر عباس کو احتجاج کا اختیار دیا، مذاکرات کرنے ہیں یا مزاحمت کا راستہ اپنانا ہے، وہ انہی اپوزیشن قائدین کی صوابدید ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ افغانستان حکومت نے ٹی ٹی پی کو دور لے جانے کے بدلے 10 ارب روپے مانگے، پھر بھی گارنٹی دینے کو تیار نہیں تھے۔ جب تک ماضی کی غلطیوں کا اعتراف نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی نے قومی حکومت کی تجویز دے دی، کہا قومی حکومت بنا کر متفقہ آزاد الیکشن کمیشن کے ذریعے صاف شفاف انتخابات کرائے جائیں، عوامی تائید سے آنے والی حکومت دہشت گردی پر قابو پا لے گی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف نے کہا پاکستان اس وقت حملے کی زد میں ہے، ہمیں دشمن بھارت کے ساتھ جنگ کا سامنا ہے۔ پی ٹی آئی کے اسد قیصر نے کہا پارلیمنٹ میں عوام کے نمائندے نہیں، پنجاب کی فیشسٹ حکومت جلسے جلوس نہیں کرنے دیتی۔ سندھ میں پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، قومی اسمبلی میں ترلائے خودکش حملے کے خلاف مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے پی ٹی آئی کی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اپنے آڈیو بیان کی تصدیق کرتے ہوئے کہا وہ آج اسپیکر کو خط لکھیں گے، انہیں پی ٹی آئی سے الگ نشست دی جائے، بولے آزاد حیثیت سے آگے بڑھوں گا، برداشت ختم ہو گئی ہے، بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا، چیف وپ کون ہوتا ہے فیصلے کرنے والا کہ روزانہ کون بولے گا، آج کے بعد پارلیمانی کمیٹی کا حصہ نہیں، پارلیمانی لیڈر سمیت کسی کو نہیں مانتا، میرے اپنے لوگ مجھے نہیں بولنے دیتے، یہ سب درباری ہیں، ہمیں بولنے کا موقع تک نہیں دیتے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے سینیٹر فیصل بارڈر کی ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال، پارلیمانی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ سینیٹر فیصل بارڈر نے کہا گزشتہ 30 سال کے کم سے کم 500 اور زیادہ سے زیادہ 5000 سیاستدانوں کو سڑک پر گولی مار دیں یا چوک پر پھانسی لٹکا دیں تو پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پروگرام کیبنل ٹاک میں بات کرتے ہوئے فیصل بارڈر نے کہا 28ویں ترمیم ضرور آئے گی جس میں این ایف سی سمیت دوسرے معاملات باہمی رضامندی سے حل ہو جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ ان کے بیٹے شارز نے 6 فروری کو اپنے بچوں کے ساتھ بسنت منائی، انہوں نے خود بھی گھر پر پتنگ اڑائی، لاہوریوں کو بسنت سے روکنا بڑا مشکل ہے، بسنت کسی پارٹی کی تو نہیں، ہم نے کسی کو نہیں کہا تھا کہ بسنت نہ منا، لاہوریوں کا جنون دیکھا، بچہ بچہ پتنگیں اڑا رہا تھا۔ اے ڈی سی راولپنڈی کے باہر میڈیا سے گفتگو میں علیمہ خان نے کہا 8 فروری کا احتجاج کامیاب تھا، آپ جو مرضی کہیں، لوگوں نے ووٹ کی طرح احتجاج بھی خاموشی سے کیا۔ نہیں، میرا خیال ہے علیمہ خان صاحبہ کا اپنا بھی بیان آیا ہوا ہے، انہوں نے خود بھی بسنت منائی ہے، صرف ان کے بچوں نے منائی، اچھی بات، انہوں نے اگر انجوائے کیا ہے تو میرے ساتھ ان کو بھی مریم نواز کا مشکور ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ علیمہ خان اور ان کے بچوں کا بسنت منانا اچھی بات ہے، جیو نیوز سے گفتگو میں کہا انہوں نے اگر انجوائے کیا ہے تو انہیں بھی مریم نواز کا مشکور ہونا چاہیے، یہ بڑی اچھی اور صحت مندانہ تبدیلی ہے، مریم نواز مبارکباد کی مستحق ہیں، کروڑوں لوگوں نے بسنت کو انجوائے کیا، مریم نواز نے جو روایت ڈالی وہ دوسرے شہروں میں بھی جائے گی، لگتا ہے بسنت اب پورے پاکستان میں قومی تہوار کے طور پر منایا جائے گا۔ راولپنڈی کے رواد انڈسٹریل ایریا کی فیکٹری میں لگی آگ پر 14 گھنٹے بعد بھی قابو نہ پایا جا سکا، 20 فائر ٹینڈر آگ بجھانے میں مصروف، ریسکیو حکام کا کہنا ہے شدید آگ کی وجہ سے عمارت گرنے کا خدشہ ہے، فیکٹری میں موجود بہت زیادہ کیمیکل اور دیگر مٹیریل کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات، آگ لگنے کی وجوہات ابھی سامنے نہیں آ سکیں، ڈی سی راولپنڈی کا کہنا ہے کہ بروقت ٹیمز بھیجنے کے باعث کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
دادو میہڑ کے علاقے قاضی عارف میں پولیس موبائل پر فائرنگ، 3 پولیس اہلکار شہید، 1 زخمی۔ ایس ایس پی کے مطابق میہڑ فرید آباد لنک روڈ پر ملزمان ڈکیتی کی کوشش کر رہے تھے۔ اطلاع پر پولیس پہنچی تو ملزمان نے فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی دہشت گردی کے واقعات میں شہید ہونے والے افراد کے گھروں پر آمد، لواحقین سے اظہار تعزیت۔ کہا پولیس شہداء کے لواحقین کو فوری مالی معاونت کے ساتھ 2 سرکاری ملازمتیں دے گی۔ شہداء کے بچوں کی تعلیم کے تمام اخراجات حکومت برداشت کرے گی۔ شہداء کے لواحقین کو گھر کی تعمیر کے لیے 55 لاکھ روپے فراہم کریں گے۔ بھارت کی ایما پر بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ 31 جنوری کے دہشت گردی کے واقعات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے، تحقیقاتی ٹیمز 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کراچی ساؤتھ نے گل پلازا کی عمارت کے مستقبل کے حوالے سے آج اجلاس طلب کر لیا۔ عمارت کو گرانے سے متعلق فیصلے کا امکان سانحہ گل پلازا 17 جنوری کو پیش آیا تھا، 79 افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ کراچی سراب کوٹ پنجاب بس اڈے کے قریب ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، کامران اور امان نامی 2 شہری جاں بحق۔ اہل خانہ کے مطابق امان شادی ہال میں ویٹر جبکہ کامران سپروائزر تھا۔ ڈمپر کو تحویل میں لے لیا گیا، ڈمپر ڈرائیور فرار۔ بلوچستان میں میٹرک کے سالانہ امتحانات آج سے شروع ہوں گے۔ 1,45,000 کے قریب امیدوار حصہ لیں گے۔ امتحانات کے لیے بلوچستان میں 434 امتحانی مراکز قائم، نگراں عملے کی تعیناتی ڈیجیٹل قرآن اندازی کے ذریعے کی گئی۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات جمعرات کو ہوں گے۔ ڈھاکہ سمیت بنگلہ دیش کے چھوٹے بڑے شہروں میں انتخابی مہم کا وقت ختم۔ 300 پارلیمانی نشستوں کے لیے بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی، بنگلہ دیش کی جماعت اسلامی، نیشنل سٹیزن پارٹی اور جماعتی پارٹی کے 1981 امیدوار میدان میں۔ ملک بھر میں فوج تعینات، 3 روز کے لیے موٹر سائیکل چلانے پر ملک گیر پابندی۔ حکومت بنانے کے لیے 300 میں سے 151 نشستوں پر اکثریت حاصل کرنا لازم ہے۔ اگست 2024 میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفیٰ دینے اور ملک چھوڑنے کے بعد یہ پہلے انتخابات ہیں۔ نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ کے طور پر ذمہ داری سنبھالی تھی۔ جیو نیوز اپنے ناظرین کو ڈھاکہ سے انتخابی سرگرمیوں سے متعلق لمحہ بلمحہ آگاہ رکھے گا۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا نے کہا ہے کہ سری لنکا کے ساتھ تعلقات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سیاحت کے شعبے میں 2 طرفہ تعاون بڑھانے کی ضرورت ہے۔ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ سری لنکا کے قومی دن کی تقریبات سے خطاب میں وزیر اطلاعات نے کہا پاکستان اور سری لنکا کے درمیان معاشی تعلقات ہمیشہ سے نہایت خوشگوار رہے ہیں۔ سری لنکا وہ پہلا ملک تھا جس نے اگست 2002 میں پاکستان کے ساتھ FTA پر دستخط کیے۔ دونوں ممالک کے کرکٹ کے شعبے میں مضبوط تعلقات ہیں۔ پاکستان سری لنکا کی مسلح افواج کی استعداد میں اضافے کے لیے قابل فخر شراکت دار رہا ہے۔ برطانوی حکومت کا اسرائیل سے مغربی کنارے پر کنٹرول کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ۔ مغربی کنارے پر قبضے کو وسعت دینے کے اسرائیلی کابینہ کے فیصلے کی مذمت کرتے ہیں۔ فلسطین کی جغرافیائی ساخت کو یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے۔ برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بھی کوشش بین الاقوامی قوانین سے متصادم ہوگی۔ اسرائیل سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان فیصلوں کو فوری طور پر واپس لیں۔ نوبیل انعام یافتہ پاکستانی ملالہ یوسفزئی کے لیے ایک اور پروقار اعزاز۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے لیڈی مارگریٹ ہال میں بے نظیر بھٹو کے ملالہ یوسفزئی کی تصویر بھی آویزاں۔ ملالہ کی تصویر لیڈی مارگریٹ ہال میں لگانے کے حوالے سے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ملالہ نے کہا طالبان لڑکیوں اور خواتین کو ان کے حقوق سے محروم کر رہے ہیں۔ طالبان کا لڑکیوں کو تعلیم کے حصول سے روکنا اسلام کے پیغام کے بھی خلاف ہے۔ تمام ممالک کو طالبان پر دباؤ ڈالنا چاہیے، معمول کے تعلقات نہیں رکھنے چاہیے۔ تمام ممالک انسانی حقوق کی بنیاد پر آگے آئیں۔ ملالہ کی والدہ نے کہا بے نظیر کے بعد لڑکیوں کی تعلیم کے لیے خدمات پر ملالہ کی تصویر آکسفورڈ یونیورسٹی میں لگی جس پر فخر ہے۔
برطانوی شہزادہ ولیم کی سعودی عرب میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی و بین الاقوامی امور اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت۔ شہزادہ ولیم نے سلوا محل کا دورہ کیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق شہزادہ ولیم کا پہلا دورہ ذاتی نوعیت کا تھا۔ شہزادہ ولیم نے جون 2018 میں فلسطین اور اسرائیل کے دورے کیے تھے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کے استعفے کی قیاس آرائیاں تیز۔ وزیر اعظم کے مشیر مورگن میکسوینی کی استعفے نے سیاسی دباؤ میں اضافہ کر دیا۔ برطانوی کابینہ کے بیشتر وزراء نے کیئر سٹارمر کی حمایت کر دی۔ اسکاٹ لینڈ لیبر رہنما انس سرور کا قیادت تبدیل کرنے کا مطالبہ۔ ایپسٹین فائلز کے اجرا کے بعد برطانوی سیاست میں نیا بحران، سابق سفیر پیٹر مینڈلسن کے ایپسٹین سے روابط سامنے آنے پر تنازع شدت اختیار کر گئے۔ عراقی حکومت نے صدام حسین کے ساتھی میجر جنرل سعدون صبری جمیل القیسی کو پھانسی دے دی۔ سعدون القیسی انسانیت سوز جرائم میں ملوث پائے گئے۔ نیشنل سیکیورٹی سروس کے مطابق جنرل القیسی نے 1980 میں ممتاز عالم محمد باقر الصدر اور ان کی بہن بنت الہدا کو پھانسی دی تھی۔ جنرل القیسی درجنوں رہنماؤں اور کارکنوں کے قتل میں ملوث تھے۔ سعدون القیسی 2003 میں صدام حکومت کے خاتمے کے بعد شام فرار ہو گئے تھے۔ کراچی میں الفلاح ولایت شاہ مزار کے قریب فائرنگ، ایک شخص زخمی۔ واقعے کے خلاف خواجہ سراؤں کا احتجاج، کہا پولیس اہلکاروں نے روکا اور بدتمیزی کی، تشدد کیا، احتجاج پر فائرنگ کر دی جس سے راہگیر زخمی ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ موٹر سائیکل پر فرار مبینہ اہلکار کو تلاش کر رہے ہیں۔ اٹلی میں ڈرامائی انداز میں ڈکیتی کی ویڈیو وائرل، پولیس وردی میں ڈاکوؤں کی دن دہاڑے سڑک پر کیش وین کو لوٹنے کی کوشش، سڑک کے درمیان کھڑا کر کے ٹرک کو آگ لگا دی، پھر تاثر دینے کی کوشش کی گئی جیسے اہلکار کسی ناگہانی صورتحال پر قابو پا رہے ہیں۔ اس دوران سڑک پر گاڑیاں روکنے والے کئی افراد کو لوٹ لیا گیا، پھر بختر بند گاڑی میں دھماکہ ہوا، ملزمان اور پولیس میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو گرفتار کر لیا، دیگر فرار ہو گئے۔ واقعے میں کوئی شخص زخمی نہیں ہوا، کیش وین بھی لوٹی نہ جا سکی۔ پی ایس ایل کی فرنچائز ملتان 2 ارب 45 کروڑ روپے میں فروخت کر دی گئی۔ ملتان کی ٹیم کو راولپنڈی کا نام دے دیا گیا۔ ولی ٹیک نے سب سے بڑی بولی لگا کر ملتان کی فرنچائز خرید لی، جو پاکستان سپر لیگ کی سب سے مہنگی فرنچائز بن گئی۔ ملتان کی ٹیم کی نیلامی کے لیے بیس پرائس 182 کروڑ روپے مقرر کی گئی تھی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پی ایس ایل ٹیم کی ریکارڈ نیلامی پر قوم کو مبارکباد، کہا پاکستان کرکٹ پی سی بی اور پی ایس ایل کے لیے فخر اور شکر کا لمحہ ہے۔ پی ایس ایل کی نئی ٹیم سیالکوٹ اسٹیلینز کے مالکان میں ایک اور مالک کا اضافہ، سیالکوٹ اسٹیلینز کی اونرشپ کنسورشیم میں الفا اسپورٹس کو شامل کیا گیا ہے۔ کنسورشیم میں نئی پارٹی کی شمولیت کے دستاویزات مکمل ہونے کے بعد تفصیلات جاری کی جائے گی۔ سیالکوٹ اسٹیلینز کو گزشتہ دنوں اوزی گروپ نے 185 کروڑ کی بولی میں حاصل کیا تھا۔ کنسورشیم مکمل ہونے کے بعد اونر پارٹی کا نام الفا اوزی کر دیا جائے گا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں پاکستان اپنا دوسرا میچ آج امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ فاسٹ بولر سلمان مرزا کا کہنا ہے امریکہ کے خلاف شکست ماضی کا حصہ ہے، ٹیم کی توجہ اس میچ پر مرکوز ہے۔ ورلڈ کپ کے تمام مقابلے اہم ہوتے ہیں۔ امریکی ٹیم کے آل راؤنڈر محمد محسن کا کہنا تھا کہ اچھا نتیجہ دینے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کو ہم T20 ورلڈ کپ میں ہرا چکے ہیں، دباؤ ان پر ہوگا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان میچ شام 6:30 بجے جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیا جائے گا۔ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ میں زمبابوے نے عمان کو شکست دے دی۔ میچ میں عمان کی ٹیم 103 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ زمبابوے نے ہدف حاصل کر لیا۔ ایک اور میچ میں اسکاٹ لینڈ نے اٹلی کو 73 رن سے مات دی۔ اسکاٹ لینڈ نے 4 وکٹ پر 207 رن سکور کیے۔ اٹلی کی ٹیم 134 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ مقابلے جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمن ٹیمز کے درمیان 3 میچز پر مشتمل T20 انٹرنیشنل سیریز آج سے شروع ہوگی۔ پہلے میچ کے لیے پاکستان ویمن ٹیم نے بھرپور پریکٹس کی۔ میچ پاکستانی وقت کے مطابق رات 9 بجے شروع ہوگا۔